السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، میری قابل صد احترام میری بہنوں، اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں، اللہ خوش رکھیں، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی دونوں جہان اچھے کریں، اللہ دنیا بھی اچھی کریں اور اللہ آخرت بھی اچھی کریں۔ حسب سابق جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیج کر اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں آج پڑھ رہا تھا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد جو تھے کچھ عرصہ انہوں نے بینک کی ملازمت کی، اور جس دوران وہ بینک کی ملازمت انہوں نے کی تو ان کی جو والدہ محترمہ تھیں انہوں نے ایک بکری خرید لی، اور جو اقبال تھے ان کو بکری کا دودھ پلانے لگی۔ تو ان کے جو شوہر تھے انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ نے بکری کیوں خرید لی؟ تو وہ کہنے لگیں کہ آپ بینک کی ملازمت کرتے ہیں، اور بینک کی ملازمت میں جو آپ کو تنخواہ ملتی ہے اس میں سود کا پیسہ شامل ہوتا ہے، تو میں اقبال کو اپنا دودھ نہیں پلاتی، میں نے بکری رکھ لی ہے جو باہر سے چر کے آ جاتی ہے، اور اس کا جو دودھ ہے پھر میں اقبال کو پلاتی ہوں، تاکہ جو بینک کی آمدن ہے، مشکوک آمدن ہے، تو وہ میرے بیٹے کے دودھ میں شامل نہ ہو، وہ مشکوک آمدن سے کھائے پیے نہ۔ میرے بھائیوں، سوچنے کی بات ہے اور فکر کی بات ہے، جب مائیں اتنی احتیاط والی ہوتی ہیں تو پھر اقبال جیسے بیٹے پیدا ہوتے ہیں، علامہ اقبال جیسے بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے، کھانے پینے کا انسان کی ذات پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں یو آر واٹ یو ایٹ، انگریزی میں یہ کہا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں تو بڑا اہتمام ہے اسلام میں حلال اور حرام کا۔ ہم حرام شاید اس کو سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے جانور صحیح طریقے سے ذبح نہیں کیا تو وہ حرام ہے، یا وہ جانور جو اسلام میں حرام قرار دیے گئے درندے کہ ان کو کھانا جائز نہیں، وہ حرام ہیں، لیکن اس طرف نہیں سمجھتے کہ وہ پیسے جس سے ذبح کی ہوئی مرغی یا ذبح کی ہوئی بکری آپ نے خریدی، وہ پیسے بھی حلال ہیں یا نہیں۔ اگر اتنی احتیاط کریں گے، ان پیسوں کو کمانے میں بھی احتیاط کریں گے، تو پھر کیا ہوگا کہ اس کا اثر ہوگا اولاد کے اوپر، اس کا اولاد کے اوپر اثر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں کیا ہوگا کہ لوگ، ایک آدمی آئے گا اور اس کے پھٹے کپڑے ہوں گے اور حالت سفر میں ہوگا، اور فرمایا کہ اشعث اغبر، بکھرے ہوئے بال ہوں گے اور اس کے کپڑے بھی میلے کچیلے ہوں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کی دعا قبول کرتے ہیں، لیکن جو مسافر ہوتا ہے نا، اس کی دعا اللہ تعالیٰ خاص طور پر قبول فرماتے ہیں، وہ ایک درجہ اونچی بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو دعائیں قبول ہونے کے جو زیادہ قبول ہونے کے جس دعا کے چانسز ہوتے ہیں، وہ حالتیں ساری موجود ہوں گی، اس کے باوجود وہ آدمی پکارے گا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور وہ پکارے گا یا اللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب آدمی ایک مرتبہ پکارتا ہے یا اللہ، اللہ 70 مرتبہ جواب دیتے ہیں لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی، میرے بندے میں حاضر ہوں، مجھے بتا میں تیرے لیے کیا کروں۔ اللہ اتنی محبت فرماتے ہیں اپنے بندے سے، تو کہتے ہیں کہ یہ بندہ پکارتا رہے گا، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَمَلْبَسُهُ حرام فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، کہ اب اس کا کھانا بھی حرام ہوگا، پینا بھی حرام ہوگا، اور جس لباس اور جس پیسے سے اس نے لباس بنایا وہ پیسہ بھی حرام کا ہوگا،
فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، اب مجھے بتاؤ کہ اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ تو دعاؤں کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ آدمی کا کھانا پینا پاکیزہ ہو، حلال ہو، اور ہمارے بڑے اس میں بڑی احتیاط کرتے تھے، بڑی احتیاط فرماتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میری بکری چوری ہو گئی ہے۔ تو خیر حضرت نے اس کو تسلی تشفی دی، اور بعد میں کسی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ بکری کی اوسط عمر کتنی ہوتی ہے؟ تو کسی نے بتایا کہ حضرت بکری تقریباً 7 سال اس کی عمر ہوتی ہے۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 7 سال تک بازار کا گوشت بکری کا لے کر کھانا چھوڑ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بکری جو چوری کی تھی آج اس کا گوشت بکنے کے لیے بازار میں آیا ہو اور میں وہ کھا لوں۔ تو جب اتنی احتیاط ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ دعائیں بھی قبول فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ باقی مسائل اور پریشانیاں بھی حل کرتے ہیں، اور اولاد بھی نیک اور صالح ہوتی ہے اور فرمانبردار ہوتی ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، یہ ہر آدمی یہ شکایت کرتا ہے کہ میری اولاد میرے کہے میں نہیں ہے، میری بات نہیں سنتی، نافرمان ہے۔ تو حقیقت بات یہ ہے کہ آدمی کو اپنی جو آمدن ہے اس پر غور کرنا چاہیے۔ آمدن جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آدمی جس چیز کی تنخواہ لے رہا ہے، جس چیز کے پیسے لے رہا ہے، اس کو پورے طور پر جو ہے وہ اس کام کو کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اور یہ نہیں کہ آدمی کو تنخواہ تو ملتی ہے اور آدمی پھر پورا دن وہاں پر بیٹھ کر گپیں شپیں مارتا رہتا ہے اور شام کو گھر آ جاتا ہے، تو یہ آپ نے تنخواہ کا حق ادا نہیں کیا، آپ کی وہ جو آمدن ہے وہ حرام ہو گئی۔ ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ تشریف فرما تھے اور کوئی آدمی ان سے ملنے کے لیے آ گیا، تو حضرت جہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو اس جگہ سے اٹھے اور نیچے فرش پر بیٹھ گئے۔ تو کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیوں کیا؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے مدرسے والوں نے یہ جو چٹائی دی ہوئی ہے یا گدا دیا ہوا ہے، یہ اس لیے دیا ہوا ہے کہ میں اس پر بیٹھ کر طالب علموں کو پڑھاؤں۔ تو اب چونکہ یہ جو صاحب آئے تھے ان سے میری نجی گفتگو ہو رہی تھی، تو میرے لیے مناسب نہیں تھا کہ میں اس پر بیٹھ کر جو ہے وہ ان سے بات کروں، کیونکہ میرا گدا اس لیے نہیں دیا گیا مجھے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں صحابہ کی بڑی محبت تھی۔ ایک رات کہتے ہیں کہ وہ تشریف لے گئے ان سے ملنے کے لیے، تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی سرکاری کام کر رہے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ جب علی آ گئے اور بیٹھ کر ادھر ادھر کی گفتگو ہونے لگی، تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ایک دیے کو بجھایا اور ایک دوسرا دیا آن کر لیا، اور دوسرے دیے کو آگ لگا دی اور اس کو روشن کر دیا، اور پھر بات کرنے لگے۔ تو حضرت علی نے پوچھا امام امیر المومنین، ایک دیا جل رہا تھا، آپ نے اس کو بجھایا اور یہ دوسرا دیا جلا لیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بھائی وہ جو دیا جل رہا تھا اس میں بیت المال کے پیسوں کا تیل تھا، اور اس کو میں جو ہے وہ امور حکومت سر انجام دینے کے لیے میں استعمال کر رہا تھا۔ اب چونکہ آپ تشریف لے آئے تو آپ کوئی جو ہے وہ سرکاری کام کے لیے نہیں آئے، آپ میرے ایک نجی حیثیت میں تشریف لائے ہیں، تو میرے لیے مناسب نہیں تھا کہ میں اس دیے کو استعمال کروں۔ بہت سارے ہمارے اکابرین گزرے ہیں کہ جب وہ اپنے پڑھاتے تھے تو پڑھائی کے دوران اگر کوئی اور کام پیش آ جاتا تھا تو وہ اس کو نوٹ کر لیتے تھے، اگر کوئی مہمان آ گیا جتنی دیر اس سے گفتگو ہوئی کوئی اور کام کرنا پڑا تو وہ وہاں نوٹ فرما لیتے تھے، اور مہینے کے آخر میں وہ بتا دیا کرتے تھے کہ اس میں سے اتنی تنخواہ اتنے ٹائم کی کاٹ لی جائے، اس لیے کہ یہ ٹائم میں نے اپنے ذاتی کام میں صرف کیا پڑھانے کے دوران۔ تو جب آدمی کا کھانا پینا حلال ہوگا اللہ اس کی دعائیں رد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ جب کھانا پینا حلال ہوتا ہے اللہ اولاد کو اور اس کے بیوی بچوں کو نافرمان نہیں ہوتے بلکہ فرما بردار ہوتے ہیں اور اطاعت گزار ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اپنے کھانے پینے کے معاملات میں بڑی احتیاط کیا کریں کہ یہ کھانا کہاں سے آ رہا ہے، کس طرح آ رہا ہے، پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، آمدن کہاں سے آ رہی ہے۔ یہ ساری چیزوں کا جب دھیان رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز
آپ اس کی خیریں اور برکتیں اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔